أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ألف لام ميم صاد کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تیرے سینے میں اس کے بیان سے حرج نہیں ہونا چاہیے، تنگی نہیں ہونی چاہیے. اس کے ذریعے ڈرا اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اسی کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے سوا دوستوں کے پیچھے نہ چلو. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا جو تم یاد رکھتے ہو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، ان پہ ہماری پکڑ رات کے وقت آئی. او ہم قائلون، یا دوپہر کے وقت جب وہ سو رہے تھے. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، اس وقت ان کی پکار صرف یہی تھی جب ان کے پاس ہماری پکڑ آئی. وہ کہنے لگے انا كنا ظالمین، حقیق ہم ظالم. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف بھیجے گئے پیغامات اور کتابیں ان سے بھی پوچھیں گے، اور جو بھیجے گئے ہم ان سے بھی پوچھیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ان کے سامنے ہم اپنے علم سے بیان کر دیں گے. وما كنا غائبین، اور ہم کوئی غائب نہیں تھے. والوزن یومئذ الحق، اس دن تول ٹھیک ٹھیک ہوگی. فمن ثقلت موازینہ، جس کی تولیں بھاری ہو گئیں. فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے. اور جس کی تولیں ہلکی ہو گئیں
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اس ظلم کی وجہ سے جو وہ ہماری آیتوں کے ساتھ کرتے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اللہ پچھلے سبقوں میں آپ سنتے رہے ہیں کہ جو بڑی بڑی باتیں بیان ہوئی اور جو تلقین ہوتی رہی ان میں سے ایک اللہ کی کتاب سے متعلق تھی، دوسری مسئلہ توحید سے متعلق، اور اس اللہ کی کتاب کو بیان کرنے والے اور اللہ کے مسئلہ توحید کو بیان کرنے والے اللہ کے پیغمبر اور مجددین جو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ایمان کے دیے جلاتے ہیں. یہ تین قیمتی چیزیں ہیں جن کی قدر، جن سے لگاؤ، جن سے تعلق جماعت کو متحد رکھتا ہے. ان میں سے اللہ کی کتاب یا مسئلہ توحید میں اختلاف انتشار میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ باتیں پچھلے سبقوں میں ٹھیک ٹھاک بیان ہوئی. اس اگلی صورت میں ان تین چیزوں میں سے زیادہ بیان اللہ کی کتاب کا، اور پھر اس کتاب کو بیان کرنے والے اس طرح کہ جو کتاب کے ساتھ لازم و ملزوم بن جاتے ہیں کہ کتاب کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور ان کو کتاب سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے پیغمبر، پھر ان کا تذکرہ ہوگا، اور پھر اللہ کی کتاب کو جھٹلانے والوں اور پیغمبروں کو کتاب کے بیان کی وجہ سے ایذاء پہنچانے والوں کی تباہی کا تذکرہ ہوگا. پوری صورت میں یہی کچھ بیان ہوگا. ویسے قرآن مجید کے تتبع سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ جن صورتوں میں قرآن مجید کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف توجہ زیادہ دلائی جاتی ہے. کتابوں کو جھٹلانے والی قوموں کی تباہی کا تذکرہ تو ہوتا ہے وہاں، چنانچہ اس صورت میں بھی تذکرہ ہوگا قوم نوح کی تباہی کا، قوم ہود کی تباہی کا، قوم سمود کی تباہی کا، قوم شعیب کی تباہی کا. یہ سب قومیں، یہ سب بستیاں تباہ ہو گئیں. جرم ان کا بنیادی یہی تھا کہ اللہ کا پیغمبر جو بیان کرتا تھا میری آیتیں اس کی تکذیب کرتے تھے. لیکن زیادہ تذکرہ تفصیل سے ان صورتوں میں جن میں اللہ کی کتاب کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم کا ہوتا ہے. چنانچہ اس صورت میں بھی باقی قوموں کی تباہی کا تذکرہ بھی ہے، لیکن بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت زیادہ آئے گا. اس لیے کہ جب بڑا موضوع کتاب اللہ کی تکذیب پہ عذاب کا ہے تو پھر اس کا بہترین نمونہ بنی اسرائیل ہے.
ان کو اللہ کہتے ہی اہل کتاب ہے، ان کا نام ہی اہل کتاب رکھا ہوا ہے، کتاب والے۔ اور پھر یہ پچھلے درس میں بھی آپ سنتے رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ آسمانی کتابوں میں دوسرے نمبر پہ شمار ہوتی ہے، کتاب بھی بڑی اعلیٰ ان کو ملی۔ تو چونکہ کتاب اللہ کی تکذیب کا تذکرہ کرنا ہے، تو جو قوم کتاب اللہ کی تکذیب کے جرم میں سر فہرست ہے، پھر اس کا تذکرہ زیادہ تفصیل سے ہوتا ہے، تاکہ امت مسلمہ ان کو پوری طرح دیکھے کہ ان کی تباہی کے اسباب کیا ہیں اور ان کے رویے کیا تھے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور اسے دیکھ کر یہ اپنے رویے اللہ کی کتاب کے ساتھ ٹھیک رکھے، اس حالت پہ نہ جائے کہ جہاں تکذیب کتاب کے بعد اللہ تباہی کے فیصلے کر دیتے ہیں کسی قوم کے، مہلت ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ جو شروع کی آیتیں ہیں سورہ کی، یہ ایسے سمجھ لیجیے جیسے اگلی سورت میں جو تفصیلی مضامین آنے ہیں ان کا اجمالی تذکرہ ہے سب کا۔ چنانچہ ان پہلی 5-6 آیتوں میں کتاب اللہ کا تذکرہ، تابع داری کی تلقین، تکذیب کرنے والوں کی تباہی کا تذکرہ، دنیا میں تباہی کے علاوہ پھر قیامت میں پیشی عدالت میں اور وہاں فرد جرم عائد کیا جانا اور سب کچھ سامنے ہونا، پھر وہاں تول ہونا، اور اس سب میں جرم یہی کہ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، یہ ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے۔ یہ اجمالی تذکرہ ہے شروع میں، اسی کی ساری تفصیلات ہیں آگے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ اس اجمالی تذکرے میں ایک بات جس کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی ہے وہ ہے کتاب اللہ کی تکذیب کرتے ہوئے اس حالت کا بیان جب جا کے مہلت ختم ہوتی ہے اور پھر عذاب الہی اللہ کی تکذیب کرنے والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ وہ ایک خاص حالت ہے جس پہ جا کے یہ گرفت آتی ہے۔ یہ تو آپ سنتے رہے ہیں پچھلے سبقوں میں کہ قرآن مجید کا معاملہ تو کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات بینات ہیں ان کو سننے کے بعد مہلت بھی کی گنجائش بھی نہیں رہتی کہ اس کو سن لینے کے بعد پھر کیونکہ میں سوچ لوں ماننا ہے کہ نہیں ماننا۔ یاد ہونا چاہیے پچھلے سبقوں میں بیان ہوا تھا جب ہماری باری آئی تو کتاب ہمیں سب کتابوں سے اعلیٰ اور نبی سب نبیوں سے اعلیٰ، لہذا یہ ہمارے لیے یہ گنجائش نہیں رہے گی کہ سامنے اللہ کی کتاب واضح آئے تو اس مولوی سے پوچھ لوں، اس مولوی سے پوچھ لوں، وہ فرقہ کہہ دے، وہ نہیں۔ اگر کوئی اس طرح آیت واضحہ سامنے آنے کے بعد حیل و حجت سے کام لیتا ہے تو اس کے لیے پھر ہدایت کے دروازے اللہ بند کر دیتے ہیں سزا کے طور پہ۔ لیکن پوری بستی کا یا پوری قوم کا ہلاک کیا جانا اس کے لیے ایک خاص درجہ ہوتا ہے، وہاں قوم پہنچتی ہے تو پھر جا کے پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اس سے پہلے مہلت ملتی رہتی ہے۔ اس لیے کہ ایک دم سب بستی نے تو مان نہیں لینا ہوتا، کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا ہے۔ جو چیز ہو نہیں سکتی
اس کا مطالبہ یا اس کی توقع بھی اللہ انسانوں سے نہیں رکھتے، اس کی ڈیمانڈ بھی اللہ نہیں کرتے۔ جو کچھ ہو سکتا ہے توقع اس کی اللہ رکھتے ہیں اور مطالبہ بھی اس کا۔ چنانچہ قانون الہی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اپنے احکامات کی تعمیل میں اور احکامات کی تعمیل سے انکار پہ سزا میں یہ قانون اندر رکھتے ہیں کہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اللہ۔ جو ہو سکتا ہوتا ہے وہی اللہ کرواتے ہیں، جو نہیں ہو سکتا ہوتا اس پہ زور نہیں دیا جاتا۔ اگرچہ جو نہیں ہو سکتا ہوتا گنجائش اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنی رحمت سے فیصلے میرے حق میں کرتا ہے۔ مہلت ملتی رہتی ہے ایک وقت تک، چنانچہ وہ وقت بیان ہوگا شروع کی آیات میں کہ یہ وقت ہوتا ہے اللہ اس وقت کے دو اجزاء محسوس ہوتے ہیں غور کرنے سے ان شروع کی آیات کریمہ میں۔ ایک یہ کہ اللہ کی کتاب بیان کرنے والا بیان کرتے کرتے جو خلوص سے بیان کرنے والا ہے، جس کا بیان اور جس کی زندگی اللہ کی کتاب سے لازم و ملزوم ہو چکی ہے، بیان کرنے والا بیان کرتے 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 اس حالت پہ پہنچ جائے کہ اس کے اندر یہ بات آنے لگے کہ یہ نہیں مانتے، یہ تو مجھنو دین وجان والی گل بن گئی، یہاں تے کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ اس کے دل میں بات پیدا ہونے لگے، مایوس ہو جائے اللہ کی کتاب سنانے والا، اے نہیں کوئی اثر نہیں ہوتا یہاں تے، وہ بیان کرنے والا جس کے بیان، جس کے خلوص، جس کی محنت، جس کی شفقت میں ذرا بھر بھی شائبے کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ بیان کرنے والا محسوس کر لگ پوے بڑی ہوگی یہ نہ کوئی نہیں مننا ہونے اس تو بعد۔ حالانکہ پیغمبر کی ہستی بہت بڑا سینہ ہوتا ہے پیغمبر کا، اپنے وقت میں جس زمانے میں پیغمبر مبعوث ہوتا ہے اس زمانے کے جتنے انسان اس کی حدود میں ہوتے ہیں جن کو تبلیغ کرنی ہوتی ہے، اس میں جتنا اس کا ایریا ہوتا ہے، اس سارے ایریے میں جس کو اللہ پیغمبری دیتے ہیں وہ سب سے بڑے سینے والا بندہ ہوتا ہے۔ یوں نہیں کہ گٹھا نلم باتیں ہوتا کوئی سینہ چوڑا ہوتا ہے، حوصلہ، برداشت، انتقاموں سے خالی سینہ، درد شفقت سے لبریز سینہ، رحمتوں کا خزینہ سینہ اللہ کے پیغمبر کا ہوتا ہے۔ ساری رحمتیں اللہ گھول اللہ کا پیغمبر شامل کر کر کے اپنے زبان کے ذریعے دین بیان کرتا ہے۔ اگر کدھر لفظ سخت بھی ہوندے نے تو انجے دے سخت ہوندے نے جس طرح ماں شفقتاں دے عروج اتے جا کے پتر نو سختی دے لفظ کہندی، جیسے ماں کے منہ سے کبھی سختی کے لفظ نکلتے ہیں نا وہ مر جائیں رڑیں، اس طرح شفقت سے ہی کبھی سخت لفظ نکلتے ہیں، نکلے تو ہوتی وہ بھی شفقت ہی ہے۔ یہ ہوتا ہے پیغمبر کا عالم، اتنا بڑا سینے والا، اتنے بڑی شفقتوں والا، اتنے بڑی رحمتوں والا، جب تنگ پڑ جاتا ہے کہ نہیں مندے، یہ وہ ایک نقطہ ہوتا ہے، یہاں پھر اللہ فیصلہ کرتا ہے چلو پھر دفع کرو انہوں نے،
کوئی انسانوں کا گھاٹا ہے، کوئی بستیاں کا میرے کو گھاٹا ہے، نویاں بستیاں وسال آگے چلو جان دو، پھر وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے بستیوں کی تباہی کا اور قوموں کی تباہی کا۔ ایک چیز تو یہ نظر آتی ہے، اور ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ جب کوئی بستی اپنی دنیا میں، اپنی کوٹھیوں میں، اپنے مکانات میں، اپنی زمینوں میں، اپنی جائیدادوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی لذتوں میں اور اپنی خواہشات میں اتنے مست ہو جاتے ہیں، اتنے مست ہو جاتے ہیں، اتنے مست ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں اتنی مشغولیت اس سب کچھ میں ہونے لگتی ہے کہ کوئی طائرانہ نظر اوپر سے ڈالنے والا اس قوم کی حالت پہ ڈالے کہ انہوں انج پتہ لگتا ہے جس طرح کوئی پرواہ کوئی نہیں انہوں کہ ساڈے کول کوئی اللہ دی گل سنان والا بھی ہے بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ اللہ کی کتاب ہماری بستی میں پڑھی بھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ اپنی لذتیں، اپنی نفسانیتیں اور اپنی دنیا، اپنی چاہتیں انہیں اتنی مرغوب ہو جاتی ہیں اور اتنے مست ہو جاتے ہیں، اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ وعدہ الست تو لوگوں کو بڑی جلدی بھول جاتا ہے۔ وعدہ الست تو پرانی بات ہے نا، ایک تو مستی وہ ہوتی ہے نا جس سے وعدہ الست بھول جاتا ہے۔ اللہ نے جڑا وعدہ کر کے آئے ہیں انہیں کیسی الست بے ربکم، میں ہی رب نہیں ہوں، کسی اور رب کی ضرورت ہے؟ سارے روحاں کیسے نہیں بلا یا اللہ تیرے ہونے کسی دی لوڑ نہیں۔ وہ وعدہ تو بڑی جلدی بھول جاتا ہوں میں دنیا میں، وہ تو تھوڑی سی مستی مجھے بھلا دیتی ہے، کدی قبرال بھاجتے، کدی گھوڑیال بھاجتے، کدی پتھرال بھاجتے، کدی کدھر بھاجتے۔ وعدہ الست تو بڑی جلدی بھولتا ہے، لیکن مستی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ کتاب، جس کتاب کو اللہ اتارتے ہیں تو بندوبست کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے کتاب اتاری گئی انہوں نے کنا چکوری آواز پوے ضرور ہوتی۔ کتاب میں کشش بھی بڑی ہوتی ہے، آواز کرنا ہی پوے، آسمانی کتاب اللہ کا کلام، تو وہ پھر جھنجھوڑے نا۔ ان پنجابی یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آواز دینے والا آواز دیتا ہے، سننے والا کسی اور کام میں مشغول ہے، وہ ذرا اور اونچی بولتا ہے، اگلے بندے نو یہ بھی توجہ نہیں ہوئی، اور پھر وہ سامنے جا کے نیڑے ہو کے پھر توجہ متوجہ کر دیا انہوں اپنے حال، جو پھر بھی نہ توجہ کرے تو وہ پھر پھاڑ کے ہینج کر دے۔ اللہ اللہ، جسے پھاڑ کے بھی ہینج کرے نا پھر بھی نہ تکے تے پھر ایک کوئی گل ہے کہ یا کھتا چھڈے تے ٹور جائے تے جے واسا چنڈ چھڈے منہ تے لودیا پٹھے کڑے ویلے لگے ہیں، میرے ال تکدا ہی نہیں ہوں، دو ہی گلاں نے پھر۔ اللہ اللہ، بس یہی کچھ ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں بھی۔ پیغمبر آواز دیتا ہے اور زور سے آواز دیتا ہے، پتھر پڑنے لگتے ہیں، مار پڑنے لگتی ہے، اور زور سے پیغمبر آواز دیتا ہے۔ ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پتھر پڑنے تو نس جائے، پتھر پڑتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن جتنا ہی اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ آواز اور اونچی ہوتی ہے، اور اونچی ہوتی ہے۔ پیغمبر اور اونچا بولتا، اور قریب جا جا کے دعائیں دیتا، اور نیڑے جا جا ہر طرح آواز پہنچاتا ہے۔ نوبت پائی جا رسید کے پھڑ پھڑ کے بندے ہیں اللہ کی کتاب سناتا ہے، اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ قوم کہندی ہے چھڈ بھی کھتا ساڈا خدا دا نائی کی مصیبت پائی ہوئی ہے، ہر ویلے کوئی دعائی اللہ 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 اللہ، ہر ویلے کتاب سنائی رکھنا ہے، اور کم بھی سانو کوئی کرن دے، کی مصیبت ہے تم تے، کڈو اینو پنڈو باہر ہے۔ بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اپنی دنیا میں چاہتوں میں لذتوں میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ پرواہ کوئی نہیں، کو اللہ دا پیغمبر ہے، کو اللہ دی کتاب ہے، دل کردا نے وے آواز بھی مکا کے اسی بس ساڈی نیندر کی خلل کوئی نہ پائے، ساڈیاں مستیاں خلل کوئی نہ پائے،
ساڑی چاہتا خلل کوئی نہ پائے، یہ آواز ہی نہیں آنی چاہیے، اس آواز کو بند کر دو۔ جب نوبت با این جا رسید تو پھر اللہ کہنے اچھا جس بستی میں میری کتاب کے میرے پیغمبر کی آواز بند ہو، زندگی کسی بستی کی وہ تو میری کتاب اور میرے پیغمبر کی آواز سے ہوتی ہے، جب کوئی بستی میری کتاب اور میرے پیغمبر کی آواز سے محروم ہو جائے تو میرے کاغذوں میں وہ بستی پھر زندگی سے محروم ہو جاتی ہے، ختم شد، پھر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ چنانچہ یہ دونوں چیزیں، یہ مہلتیں اور پھر جہاں مہل ختم ہوتی ہے، یہ ان شروع کی آیات میں موجود ہیں۔ اور جب دوسری قوموں کا تذکرہ آئے گا تباہی کا، تو وہاں اللہ پھر کسی قوم میں ایک بات لائیں گے، کسی قوم کی تباہی میں دوسری بات لائیں گے۔ مثلا اسی میں آگے چل کر آئے گا، آپ سنیں گے، ذرا تھوڑا سا نظارہ کیجیے اور پھر آج کے سبق کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ قوم ہود کی تباہی کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں، آگے چل کے آئے گا اسی سبق میں، اگلے رکوع میں، میرا خیال ہے 7واں یا 8واں رکوع آ رہا ہے یہاں کے بعد۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، مختلف قوموں کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ سپیشل وہ تذکرہ آپ کو سنانے لگوں کہ آج کل ہماری حالت میں بڑا فٹ آتا ہے، اور وہی تذکرہ یہاں اشارے میں ہے، وہاں تفصیل آئے گی۔ اللہ تذکرہ ہوتے ہوتے اللہ کے پیغمبر نے کہا اوے لوگو اللہ کو ڈرو، اے اللہ کو ڈرو، اوے میری تابع داری کرو، اے میری تابع داری کرو۔ یہ بڑا پیغام تو یہی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر، پیغمبر کی تابع داری۔ ما اسالکم علیہ من اجر، او میں تواڈے کولوں منگدا کچھ نہیں۔ شفقت، عام مولوی کی آواز نہ سمجھ لینا، عام ملا کی آواز نہ سمجھ لینا، جو واز کا لیبل لگا کے، دین کا لیبل لگا کے، دین کی خدمت کا لیبل لگا کے بندیاں نو قابو کر کے پھر انہاں دی جیباں خالی کردا ہے تے اپنی جیباں بھردا ہے۔ نہیں لوگو، نہیں لوگو، ما اسألکم علیہ من اجر، اے لوگو، اے لوگو، میں او مولوی نہیں جے، میں اللہ دا او بندہ، اللہ دا دین بیان کرن والا، جنیاں میریاں ذاتی لوڑاں نے، اے لوگو میں اپنے اللہ کولوں منگاں گا، تواڈے کولوں نہیں منگن لگا۔ خلوص، شفقت، محبت سب کوئی کھول کے سامنے رکھ۔ اے لوگو منو پیسے دا مانگت نہ سمجھ لئیو، چندہ کٹھا کرن والا نہ سمجھ لئیو، بوجھے وڈن والا مولوی نہ سمجھ لئیو۔ اے لوگو منو پیر نہ سمجھ لئیو جڑا پھوکا مار کے دھوکے دے کے عزت لٹ کے لے جاندا ہے، مال لٹ کے لے جاندا ہے۔ نہیں لوگو، ما اسألکم علیہ من اجر، پہلے دن میں گل پیا کرنا، ساری زندگی منو پرکھ دے رہی ہو، کدی بھی میں تواڈے کولوں اس خدمت دا معاوضہ نہیں منگن لگا۔ جدو بھی منو لوڑ پئی ہوئے لوگو میں اپنے اللہ کولوں منگاں گا، بندیاں کولوں نہیں منگن لگا۔ اللہ شروع گل تاکہ پتہ لگے سنان والا بڑا شفقت والا سین ہے، کوئی ٹھگ نہیں، کوئی دا نہیں لانا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم پیسے نہیں منگدا، میری ایک کوئی مانگ ہے، میرا ایک کوئی مطالبہ ہے، میرا ایک کوئی رونا، ایک کوئی دعائی ہوئے لوگوں، میرا ایک کوئی مسئلہ، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم اللہ دی عبادت وچ لگ جاؤ۔ ما لکم من الہ غیرہ، او صلی تو سوا تہاڈا کوئی حاجت روا کوئی نہیں جے۔
او دے تو سوا کوئی مشکل کشا کوئی نہیں جے، او دے تو سوا کوئی فریاد رس کوئی نہیں جے، او دے تو سوا کوئی مشکلہ نہیں جے حل کر سکدا، او دے تو سوا کوئی عزتہ نہیں جے دے سکدا، او زندگی تے موت دا مالک جے مالکن من الہ غیرو، اے لوگو انج دا کدرو ہور نہیں جے لبنا، عبد اللہ، اے لوگو او دی عبادت دے اندر لگ جاؤ، بس اینا ہی تو میں کہنا۔ میں تو نہیں کہنا منو کوٹھی بنا دیو، میں تو نہیں آکھیا منو محل بنا دیو، میں تو نہیں آکھیا منو پیسے کٹھے کر دیو، میں تو نہیں آکھیا میری لذتاں دا انتظام کرو، میری شادیاں کرو، نہیں ہو لوگو، میں کی کرنا ہے تے منو کی چاہیے میں جانا تے میرا اللہ جانے، تو ہڈے نال میری انی گل ہے، عبد اللہ، اوے دنیا مست ہو جان والے ہو، اے دنیا دیا محنتاں نال کم نہیں چلنا جب تک اللہ دی رحمت نہ رل جائے، عقل نال تدبیراں نال محنتاں نال دوڑ دھوپاں نال میرا کم نہیں جے چلنا، ہاں دوڑ دھوپ ہونی چاہیے اپنے مسائل وتے، کسے کو منگنا نہ پوے، اپنی کمائی ہونی چاہیے، لیکن میرا کمائی نال، میرا محنت نال، میرا منصوبیاں نال، میری دوڑ نال، میری بھج نال، میری سائی نال، نہیں لوگو، میری محنت نال نہ مسئلے حل ہوندے جے ادوں، اے لوگو جدوں بندے دی محنت وچ اللہ دی رحمت لگ جائے، بندے تے خدا دا جوڑ انج لگے کہ بندے دی محنت ہوئے، اے لوگوں تے اللہ دی رحمت رل جائے، یہ دو چیزاں رلنیاں چاہیے، محنت رحمت، اللہ جدوں بندے محنت نہ کرن آپو تے رب نے پھڑ کے لقمے منہ چ پانے نہیں، محنت نہ کرن بندے اپاہج ہو جان، ویلے بہ جان، ظاہر مانگت بڑھن دے، غیران دے مانگت بڑھن دے، غیران دا مانگت بڑھنا ذلت ہے، غیران دا مانگت بڑھنا رسوائی ہے، غیران دا مانگت بڑھنا بے رونقی ہے، غیران دا مانگت بڑھنا لوگاں دے تھلے لگنا ہے، غیران دا مانگت بھی کوئی بندہ ہوندا ہے، غیران دا مانگت بھی کوئی زندہ ہوندا ہے، او بندہ جڑا غیران دا مانگت ہوئے او بندہ بھی زندہ نہیں، او قوم جڑی غیران دی مانگت ہوئے او قوم بھی زندہ نہیں، او بندہ کی زندہ ہے جدے فیصلے سب کوئی دوجا کردا ہوئے، ہے نہیں، وہ تو مردہ ہوتا ہے نا، وہ تو مردہ ہوتا ہے نا، وہ لوگوں اینو دبنا کتھے، اے فیصلہ بھی دوجے کر دیں، اینو کفن کیڑا پانا ہے، اے فیصلہ بھی دوجے کر دیں، اینو مولوی جنازہ کنے پڑھانا ہے، اے فیصلہ بھی دوجے کر دیں، کوئی اپنے فیصلے آپ کر دیں مردہ، کوئی فیصلہ اپنے آپ نہیں کرنا، اے بندہ جدو جیوندا سی پاویں کنا کیڑا، پاویں کنا چھوٹا، پاویں کنا ماڑا، پاویں کنا کمزور، پاویں کنا کنگلا، کنی اپنی مرضیاں کردا سی، کنے اپنے فیصلے کردا سی، گھر وچ کنیاں اپنی منواندا سی، پتراں نو کنج منواندا سی، دھیاں نو کنج منواندا سی، بیوی نو کنج منواندا سی، اپنی مرضیاں نال اٹھدا تے اپنی مرضیاں نال بہدا تے اپنی مرضیاں نال بھجدا، اپنی مرضیاں نال نہاندا تے اپنی مرضیاں نال سوندا، اپنی مرضیاں نال کھاندا، موت آئی تے اپنی مرضی مک گئی، کفن بھی دوجیاں دی مرضی نال، دفن بھی دوجیاں دی مرضی نال، نہانا بھی دوجیاں دی مرضی نال، دفنانا بھی دوجیاں دی مرضی نال، وقت کیڑا جنازے دا بھی فیصلہ ہو رہا کیتا، دبنا کتھے بھی فیصلہ ہو رہا کیتا، کفن کنج پانے بھی فیصلہ ہو رہا کیتا، نہانا کنے بھی فیصلہ ہو رہا کیتا، جنازہ کنے پڑھنا ہے، وہ بھاویں بیچارہ مرن والا
اچھے عقیدے والا ہوئے، ٹھیک ٹھاک ہوئے، اللہ نو وحدہ لا شریک مندا ہوئے تے برادری ساری ہوئے، غیر اللہ دے پجاریاں دی وہ زندگی بھر پاویں چیخدا رہیا ہوئے مشرکاں دے جنازے کوئی نہیں ہوندے کوئی نہیں ہوندے، پھڑ پھڑ کے وہ کسی مشرک کول پھڑوا مارن جنازہ بیچارے دا واسی کوئی نہیں لگتا ہے۔ اللہ اللہ ساری زندگی صحابہ نو گالاں کڑدا رہیا ہوئے تو جنازہ مولوی پڑھ تردا پچھلے تگڑے نے پڑھنا ہی پڑھنا، نہ پڑھیے تو کی کریے؟ کوئی اپنی مرضی وہ نہیں چلتی، اپنی مرضی نہیں چلتی، وہ مردہ ہوندا ہے مردہ۔ وہ جڑی قوم دے فیصلے امریکہ کردا ہوئے، آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جڑی قوم دے فیصلے یورپ کردا ہوئے، جڑی قوم دے فیصلے غیر کردے ہون، وہ زندہ تے نہیں نہ ہوندی، زندہ تے نہیں نہ ہوندی۔ وہ موئی قوم ہوندی ہے، موئی، ٹھیک ہے۔ کون کردا فیصلے؟ او ہوئی جڑا آپ اپاہج ہوئے، کچھ کردہ نہ ہوئے، غیراں دا مانگت ہوئے، وہ دے فیصلے بھی غیر کر دین۔ اے جڑا بندہ منگن تے لگ جائے نا، اے کدی مانگتا نے منہ تکیا کرو کڈے سونے ہوندے نے، ہوئے ہوئے ہوئے، کدی کو مانگت سونے منہ والا تکیا جائے؟ اسے مانگت نو کدی مانگت پونے تو ہٹا کے کسی اور کام تے لا جائے کہ یہ ڈیڑے سونے شکلوں والے لیکن چہرے تو رونق ختم ہو جاتی۔ نہ لوگو غیر اللہ دا مانگت، ذلت ہی ذلت، بے وقاری، رسوائی، چہرے تو رونق مک جاندی ہے تے کدی اللہ دے مانگتاں دے سچیاں دے کوئی چہرے تے تکے نہ۔ کڈیاں روشنیاں ہوندیاں نے، کڈے وقار ہوندے نے چہریاں تے، کڈا روب ہوندا ہے۔ سچے اللہ دے مانگتاں دے چہرے تک کے دل دہائیاں پا دیندے نے، ہائے ایڈا سوہنا منہ والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مجھے کلمے پڑھ لیں اللہ اللہ، غیراں دے مانگت دا منہ بھیڑا بے رونق، ہمیں بنان والے نقش کڈے سونے بنائے ہون، رنگ کڈا سونا بنایا ہوئے، لیکن جدوں بھی کوئی بندہ غیراں دا مانگت بن جائے، بے عزت، رسوا، ذلیل، چہرہ بے رونق، بے اعتبار، بے وقار۔ کوئی پہ کہندا چھڑ جا یار، کوئی کہندا یار چھڑ گئے، کوئی منہ پرا پیا کر دے، کوئی تکنا نہیں چاہتا، کوئی پیسہ دے کے جان چھڑاندا، کوئی ٹکا دے کے جان چھڑاندا۔ یہ بھی کوئی بندہ ہے جہاں کو سب جان چھڑاندے پھرتے؟ کوئی پیسہ دے کے جان چھڑاندا ہے، کوئی سلام کر کے جان چھڑاندا ہے، کوئی منہ پرا کر کے جان چھڑاندا ہے۔ اوے کوئی بندہ ہے، بندہ تے او ہوندا ہے جہدے کول بہن نو لوگ سکھدے رہندے نے، اور بندہ تے او ہوندا ہے، زندہ تے او ہوندا ہے جدی دین نو لوگ سکھدے رہندے نے، اور بندہ تے او ہوندا ہے دنیا تو گیا 1400 سال ہو گئے ہون تے لوگ آئیے بھی سکھدے ہون، ہائے تکنا تے نہیں ملیا، چلو دی قبر ہی تک آویے۔ بندہ تے انہوں کہندے نے نا، یہ کوئی بندے ہوندے نے؟ وہ بندہ کیوں ہوندا ہے؟ وہ ایڈا میٹھا کیوں ہوندا ہے، ایڈا پیارا کیوں ہوندا ہے؟ اس واسطے ہی کہ پہلے دن کہندا ہے میں کسے ہور دا مانگت میں صرف ایک اللہ دا، تاں ہی تے ایڈا میٹھا ہوندا ہے، تاں ہی تے ایڈی لذت ہوندی ہے۔ پتہ ہی کوئی نہیں لوگاں نو کون ہے، کتھوں آیا ہے، کدا کچھ لگدا ہے، کیڑی نسل ہے، کیڑی نسب ہے، کی حسب ہے، کوئی پتہ نہیں ککھ۔ اجنبی لوگ رل کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسے شہر دا، کوئی کسے شہر دا، کوئی کسے شہر دا، کوئی کسے بستی دا، کوئی کسے بستی دا۔ مسافر لوگوں، مسافروں دا کی پتہ ہوندا ہے؟ کوئی کدھر دا، کوئی کدھر دا، کوئی کدھر دا، کوئی کدھر دا۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے راہ جاندی گڈی دا، بس دا، تے شناختی کارڈ پھول پچھلے پہ ویکھدے نے کون ہے کتھے دا، ایک دوجے دا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا، نال والیاں نو پتہ کوئی نہیں ہوندا ہے کون ہے کتھوں آیا ہے۔ بعض اوقات کو تعارف ہوے ایک دوجے دا، تسی کتھوں آئے، پھر کو تھوڑا بہت پتہ لگدا۔ اللہ 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 اللہ، پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا کون ہے تے کون نہیں۔ لیکن دیکھیو ذرا اللہ دے مانگتے نے چہرے کڈے سونے ہوندے نے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوندا
کون ہے کیڑی قوم دا کیڑی نسل دا کیڑی حسب دا کچھ پتہ کوئی نہیں. اللہ اللہ مسافر کشتی ڈولن لگ پئی. کہنے لگے قانون ساڈا ہے اسی کنج کرنے ہاں کہ جس لئے کشتی پھنس جائے نا نہ نکلے تو قرآ پانے ہاں عام طور تے کوئی نہ کوئی نوکر نس کے آیا ہوندا مالک دی اجازت تو بغیر. تجربہ ہے وے ساڈا وے کشتی چ کوئی نوکر آ کے بہ جائے جڑا مالک دی اجازت تو بغیر آ کے بیٹھے ہوئے نا تو پھر کشتی نہیں بچدی ڈبدی ہے سارے ڈبدے نے جد تک اس نوکر نو چک کے کشتی چ باہر نہ سٹیے. پیچھے تے کھڑن نہیں ہوندی ہن وچکار پھسیا نہ اگاں جاندی ہے نہ پیچھے جاندی ہے. مالک دی اجازت تو بغیر نس کے آئے نوکر نو جد تک سٹیے نہ کشتی اگاں نہیں جاندی. ظاہر ہن کوئی بھی کہن نو تیار نہیں میں نوکر ہاں مالک دا نسیا ہویا مینوں سٹ دیو. سارے چپ کر کے بہ جاندے نے. دستور قرآ پایا جاتا ہے. قرآ پاؤ جہاں نام نکلے انہوں سٹ دی. قرآ پاؤ جہاں نام نکلے انہوں سٹ دی. قرآ پایا گیا. قرآ پایا ایک بندے دا نام نکلیا نہ پہلے پوچھا دن تیرا کی نا تیرا کی نا تیرا کی نا وہ سارے نام پرچیاں پا کے جس بندے نے اپنا نام یونس دسیا سی وہ دا نام نکل آیا. جس لیے وہ دا نام نکلیا سارے حیران اے بندہ شکل تو نوکر تے نہیں لگدا اے بندہ چہرے تو نسیا غلام تے نہیں لگدا اے دا چہرہ ویکھی دل دہائیاں پاندا ہے اے تے او بندہ ہے جدے تو ساری دنیا دے سردار قربان کیتے جا سکدے نے. اے کدوں نوکر ہے اے نہیں نوکر اے تے کوئی بڑی اونچی شے ہے. اللہ اللہ اے ہوندا اللہ دا بندہ اینو کہندے نے زندہ بندہ اینو کہندے نے اللہ دا مانگت. سارے اجنبی دہائی پان لگ پے نے نہیں 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 اے بندہ نوکر نہیں اے بندہ غلام نہیں. غلاماں دے منہ انج دے نہیں ہوندے نوکراں دے منہ انج دے نہیں ہوندے نسیاں دے منہ انج دے نہیں ہوندے. اے تے کوئی اونچی شے لگدا ہے. قرآن غلط ہو گیا پھیر کے پاؤ کسے ہور دا نام نکلے. قانونی ترمیم کر لئی نے اس بندے دا منہ تک کے لوگو حسب نسب تے کوئی نہیں گیا. بندہ جو ہویا بندہ ہی دا ہونا چاہیے. جس بندے دے منہ تے لانتا پیندی ہو بھی کوئی بندہ ہوندا ہے نا وہ تے گندا ہوندا ہے. گندا گندے دے منہ تے لانتا بندے دے منہ تے وقار ہوندا ہے. اللہ یہ وکری گل ہے. کدی کدی جھوٹیاں دا منہ بھی اللہ بڑا سونا کرتے ہیں آزمائش بنا دے. فتنہ ہوندا آزمائش ہوندا ٹھگ سونے کدی کدی ہوندا کدی کدی. عام قانون یہ ہوئی ہے جڑے صحیح بندے نے انہاں دے چہرے سونے جنہاں دے اندر ستھرے انہاں دا چہرہ بھی ستھرا جنہاں دے اندر گند ہوئے انہاں دے منہ بھی بھیڑے ہوندے نے پتہ لگدا ہوندا پیا. اللہ اللہ اے لوگو جیل دے اندر ایک بندہ گرفتار ہویا گیا ہے نال کچھ اور بھی قیدی نے. لمبی چوڑی واقفیت کوئی نہیں جیل اکٹھے ہو گئے. کچھ دن نال گزرے نے کوئی دن نال گزرے نے. جیل دے دو قیدیاں نو خواب آیا. ظاہر جیل چ نے خواباں تے پوچھنی ہوندی مولویوں کول جا کے. مینوں کئی بندے شاہ جی خواب آئے میں منتا کرتا رہنا یار مینوں کوئی نہیں پتا خواباں دیا تعبیراں کی ہوندیاں نے کسی اور کول جا کے پوچھو. نہیں کھتا چھڑ دے اور سنتے لو جی کچھ تو دسو جی. ذمے کم لائے نا بندے نے مولوی اس واسطے ہوندے نے پیر. اللہ کہندے نے میں گھلنا قرآن سنان واسطے مولوی تے پیر تے پیغمبر تے بندے پتر منگن تے نظراں نیازاں منتاں منوتیاں ساڈی اے خیر ہوے ساڈی اے خیر ہوے اے خواب دسو اے خواب دسو. معاشرہ ہے سوچ ہے اپنی اپنی. اللہ اللہ خواب آیا کی کری ہوں باہر تے جان نہیں ہوندا کوئی خواب دی تعبیر دسن والا بندہ. اللہ اللہ جیل تکواں ساتھیاں چو جیل دے ساتھیاں وال نظر پائی تے ایک چہرے اتے آ کے نظراں رک گئی. سواد آیا نا چہرے دا. حسب نسب دا کوئی نہیں پتا کون ہے کتھوں آیا کی ہے. بندہ ہی مصر دا نہیں اس شہر دا بندہ نہیں
اس قوم دا بندہ نہیں، دوجی جگہ دا بندہ، دوجی قوم دا بندہ، جیل دا ساتھی ہے، اگے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں، خواب دی تعبیر پوچھن واتے ویکھدیاں ویکھدیاں ایک چہرے تے نظراں ٹکیاں، فوراً منہ چوں نکلی انا نراک من المحسنین۔ اللہ اللہ اللہ، قرآن مجید دے لفظ نے، میری گپ نہیں۔ انا نراک من المحسنین، بندہ بڑا چنگا لگنا ہے، بندہ بڑا نیک لگنا ہے، بندہ بڑا سچا لگنا ہے، بندہ بڑا ڈونگا لگنا ہے، بندہ بڑا پہنچا لگنا ہے، اونچی سرکار لگنا ہے۔ اے جنہوں پنجابی کہتے ہیں اونچی سرکار، پہنچی سرکار۔ انا نراک من المحسنین، انا نراک من المحسنین، ساڈی راہ ساڈی سمجھ بڑا اونچا بندہ لگنا ہے، بڑا اعلیٰ بندہ لگنا ہے، بڑی پہنچی شے لگنا ہے، بڑی اونچی شے لگنا ہے، بڑی قیمتی شے لگنا ہے۔ سانو خواب تے دس، اے خواب آئے نے، خواباں دی تعبیر دس۔ اے چنگے بندیاں دا کام ہے، بھیڑے کی دسن، چنگیاں دا دھیان ادھر ہوندا ہے، ادھروں القاء ہوندے نے، کوئی گل دس دیندے نے، سانو خواب دی تعبیر دس۔ چنگا بندہ کہندا ہے اوے جھلے او خواباں تے خواباں ہوندیاں نے، تعبیراں پتہ لگ جان تے تاں کی ہے، نہ پتہ لگن تے تاں کی ہے۔ جے منوں چنگا بندہ سمجھ دے ہو تے خواب دی تعبیر بھی دساں گا، پوچھن سن لو، جیڑی منیا بندہ بھی چنگا ہو جاندہ ہے۔ جے میں چنگا ہاں، میں چنگی گل سنانا ہاں، تسی بھی من لو، تسی بھی چنگے ہو جاؤ گے، تسی بھی محسن ہو جاؤ گے، تسی بھی اونچے ہو جاؤ گے، تسی بھی ودیا ہو جاؤ گے۔ رہ گیا ہونا کیے، ہونا دے ہوئی نا۔ اے زندگی چ کوئی ڈبدا پیا، کوئی تردا پیا، کوئی بہتا کھاندا پیا، کوئی بھکھا رہندا پیا، کوئی گدیاں تے سوندا پیا، کوئی کنڈیاں تے وچھدا پیا، اوے لوگو کوئی سولیاں تے چڑھدا پیا، کوئی تختاں تے بہندا پیا۔ اے تے ہونا ہی ہونا ہے۔ میں خواباں دی تعبیر تے دساں گا، اے کوئی نہ کسے دی چنگی تے کسے دی ماڑی، کسے نو دکھ آن والا تے کسے نو سکھ آن والا، لیکن گل میرے کو پوچھو جڑی اصل ہوئے جے، وہ اے لوگوں فرق تے ہے ہی نے، کوئی اونچا کوئی نیواں، کوئی ڈبدا کوئی تردا، کوئی پھسدا کوئی ہسدا، کوئی نسدا کوئی رسدا، کوئی ڈگدا کوئی کھلوندا۔ اے تے ہے ہی ہے تے ہونا ہی ہونا ہے۔ تعبیراں پتہ بھی لگ جان تے فرق کوئی نہیں پیندا۔ آؤ فرق پیندا جے ایک گل نہ لو، کیڑی گل جے پتہ لگ جائے اونچا کرن والا بھی اللہ تے نیواں کرن والا بھی اللہ، اونوں راضی کر لیے، او راضی ہو جائے تے ڈبدیاں دی بھی موجاں، او راضی ہو جائے تے تردیاں دی بھی موجاں، او راضی ہو جائے تے ہسدیاں دی بھی موجاں، او راضی ہو جائے تے روندیاں دی بھی موجاں، تے او راضی نہ ہوئے تے محلہ والیاں دی بھی خیراں کوئی نہیں، او راضی نہ ہوئے تے دولتاں نال بھی سنبھال کوئی نہیں، او راضی نہ ہوئے تے پتراں نال بھی آبادی کوئی نہیں، او راضی نہ ہوئے تے کوٹھیاں نال بھی اطمینان کوئی نہیں، او راضی ہوئے او راضی ہوئے، اوے لوگو او راضی ہوئے او راضی ہوئے۔ تے ابو ہریرہ کول کھان جوگا بھی کچھ نہ ہوئے، بھکھاں بے ہوشیاں پیا لیاندیاں ہون تے دل ایڈا مطمئن ہوندا ہے کہ کسے کول ساری کائنات دا سونا چاندی دے دیو، ابو ہریرہ جا دل مطمئن نظر نہیں آندا۔ اور راضی ہو جائے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اے ہوندے جے بندے چنگے، اوے منو کہندے ہو چنگا بندہ، جے چنگا بندہ سمجھیا جے تے میرے کول ایک گل سن لو، یا صاحب السجن۔ اللہ اللہ، او میرے جیل دے ساتھیو، او یہ دسو ارباب متفرقون، او مختلف رب، او وکھرے وکھرے رب، ایک رب پتر دیندا ہوئے، ایک رب دھیاں دیندا ہوئے، ایک رب کھوٹے کھڑیاں کردا ہوئے، ایک رب بیڑیاں تاردا ہوئے، ایک رب بیماریاں ٹھیک کردا ہوئے، ایک رب کاروبار ٹھیک کردا ہوئے، ایک رب دکاناں چلاندا ہوئے، ایک رب ملازمتاں دی ترقی دیندا ہوئے۔ لاہور جا
کے کاروبار دیاں برکتاں ملدیاں ہون علی حجویری کول پنڈی جایا کھوٹی قسمت کھری ہوندی ہوئے امام بری کول ہاں تے زکریا ملتانی کول جایا کچھ ہور لگدا ہوئے تے عبداللہ شاہ بخاری کول جایا کچھ ہور لبدا ہوئے شہدولہ کول جایا چھوٹے سراں والے پتر لبدے ہون ہاں تے بابے سلطان باہو کول جایا ودیا ودیا پتر لبدے ہون اے وکھرے وکھرے رب چنگے نے جدے وتے مصیبت پئی ہے کدی پنڈی جانا پیندا پیا کدی لاہور جانا پیندا پیا کدی کراچی جانا پیندا پیا کدی ملتان جانا پیندا پیا کدی کدرے جانا پیندا پیا جس غریب بیچارے کول جان جو کرایہ کوئی نہیں ہائے او کی کرے او کنج جائے او کنج جائے او تاں ہی جائے نہ جے لوگاں کولوں منگے تے ذلیل ہوے او انج ذلیل ہون دی بجائے او اے لوگو اے چنگا نہیں ام اللہ الواحد القہار او اے جانا تے کجا پیسے تے کجا کوئی لولا لنگڑا بستر تے پیا ہوئے تھلے نکل کے اپنے گھر دے بوئے تک بھی نہیں جا سکدا گھروں بھی باہر نہیں نکل سکدا اندھیری کوٹھڑی چ پیا ہویا ہے نہیں جی گنگے زبان بھی نہیں ہل سکدی دل دی دھڑکن نہ لاکھے میرا اللہ خیرا اللہ ام اللہ الواحد القہار اے لوگو اللہ کلا چنگا کے بہتے رب چنگے اللہ کڈا سونا بیان ہے اللہ دے پیغمبر دا بندہ جو چنگا سی ہے کڈیاں سونیاں گلاں کیتیاں سو اللہ اللہ جیڑا من لے بندہ بھی چنگا ہو جائے خیرہ ہی خیرہ ہو جائے اللہ 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 خیر خواباں دی تعبیراں بھی دسیاں تعبیراں سنیاں ایک نو کیوں نے تو رسولی لگ جانی ہے دوجے نو کیوں نے تو بادشاہ دا مصاحب بن جانا ہے بادشاہ دا چمچا بن جانا ہے مقرب ہو جانا ہے تیری خواباں تو یہ پتہ لگتا ہے تو دیکھی امتحان رکھیں جب بادشاہ دا مقرب ہو جائیں تو کسی دن میرا تذکرہ بھی کریں کہ بے گناہ پھنسیا ہویا اندر وہ بھی مقدمہ چلاؤ کوئی تفتیش کرو کوئی پوچھو کچھو کیوں پھنسیا ہوا ہے کوئی میرا بھی تذکرہ کریں اتھے ہائے 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 اللہ کہتے ہیں جس طرح میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا میں انہوں یاد ہی نہیں آن دیتا ہوں گیا چمچا بن گیا مصاحب ہو گیا وزیر ہو گیا انہوں یاد ہی کوئی نہیں رہا کسی بندے کو خواب پوچھی سی کوئی چنگا بندہ بھی ہے اندر ہاں لوگو انجئی ہوندا ہے اے دنیا بڑی مٹھی اے دنیا بڑی سوہنی اے دنیا بڑی لذت والی اے دنیا بڑی چاہتاں والی اے دنیا بڑی کشاں والی اے دنیا بڑی لذتاں والی اے دنیا بڑی جذباں والی اے انجئی کھچ لیندی اپنے وال بندیاں نو او ایڈے سوہنے بندیاں دھیان ہی کوئی نہیں رہندا ایڈے سوہنے بندیاں پیغمبر موجود ہے قوم کوٹھیاں ول تکدی ہے قوم وزیراں ول تکدی ہے قوم چوہدریاں ول تکدی ہے قوم سرداراں ول تکدی ہے اللہ دے پیغمبر نو کہندی منہ پرا کر تیرا منہ نہیں تکنا چاہندے ہائے 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 ہاں ہاں حضرت نوح نال انجے ہویا سی نا اللہ حضرت نوح سناندے نے بندے نہیں سنتے اگاں جا جا کے سناندے نے اونچی آواز نال سناندے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا اللہ جنہ میں انہوں بلایا ہے پر ہی نسے میں اڑا بلانا میں دعوت دینا یہ سن دے ہی نہیں ہے پرا نس دے نے پرا نس دے نے میں پھر چھڑ دیتا پرا نس دے دفاع ہون جائے گئے نہیں اللہ میں پیچھے جا جا کے سنایا میں کول جا جا کے سنایا میں گھران جا جا کے سنایا میں وکھرا ہو کے سنایا میں سجن بن کے سنایا میں سرگوشیاں کر کر کے سنایا تے میں کوٹھے تے چڑھ کے اونچی آوازاں نال بھی سنایا پہاڑ دیاں چوٹیاں تے چڑھ کے بھی دعائیاں پائی اوے بستیاں وچ بھی کوٹھیاں تے چڑھ کے بھی اذاناں دتیاں میرا اللہ میں اندر وڑ کے کناں وچ بھی گلاں کیتیاں
کردے کی نے کلما دعوتم حالت اللہ انہاں دی ہے کہ جدو بھی میں انہاں نو بلانا اپنی سرداری وال اپنی چدراہٹ وال اپنے ڈیرے وال اپنی عزت وال اپنی شاہی وال اپنی سلطنت وال اپنی کرسی وال نہیں 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 جدو بھی میں بلایا انہاں نو ایک کوئی مقصد ہویا ہے کہ لتغفر لہم ایک گل من لین تے تیریاں بخشاں دی بارش ہو جائے نا ہوتے میرا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوندہ کی ہے میں بلانا تیرے ول تے کردے کی نے جالو سیابہم لتغفر لہم جالو اصابعہم فی آذانہم اللہ سنا جدو میں دعائیاں دے کے بلانا جالو اصابعہم فی آذانہم اللہ سنا اپنیاں انگلیاں اپنے کناں چ تن لیندے نے ہائے 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 اوے ظالمو اوے کن گالیاں واتے تے ویلے نے اوے ظالمو اوے کن غزلاں واتے تے ویلے نے اوے ظالمو اوے کن ہر ویلے موسیقی واتے تے تیار نے اوے ظالمو پلیت و کمینہ اللہ دے دتے ہوئے کن شیطان دی آوازاں واسطے تے ویلے نے اوتھے تے خوش ہوندے نے کنجراں دی آوازاں تے خوش ہوندے نے تے پیغمبر دی آواز اس آواز تو سونی آواز ہی کوئی نہیں تو پھر اپنی گل بھی نہیں کردا گل بھی کی نہیں کردا ہے اللہ دی کدی پیغمبر اپنی گل نہیں کردا جالو اصابعہم فی آذانہم ہاں لوگو جدو بھی کسی قوم دی حالت ہو جائے کہ اللہ دی کتاب گل سننا پسند نہیں کردے کنا چگلیاں سویرے سویرے درخت دی دہائی پائی ہوندی نے سانو سون نہیں دیندے سون دا ٹائم ہوندا ہے مڑے لا دیندے نے سرگی جناب لگے ہوندے نے نمازاں پڑھن سارا رمضان دا مہینہ نیندر نیڑے نہیں آن دیندے وہابی دہائی پائی ہوئی ہے انا للہ و انا یہی حالت ہو جاندی ہے اتھے ہی بندے پڑ جاندے ہوندے نے جالو اصابعہم فی آذانہم اور کنا وچ میرا اللہ جدو میں بلانا تیری گل سنانا انگلیاں تن لیندے نے واستغشوا ثیابہم اللہ اپنے اگے پردے لا لیندے نے انگلیاں تن دے نا تے میں نیڑے ہو کے سنانا وا کہ آواز چلی جائے تے اگے پردے کر لیندے نے پیغمبر دی شکل نظر نہ آوے اوے ظالم قوم سب تو سوہنا بندہ تکنا نہیں چاہندے تے تکدے کی نے کنجریاں عاشق کنجریاں دے چہریاں دے عاشق بدماشاں دے چہریاں دے عاشق زانیاں عورتاں دے چہریاں دے عاشق کوٹھے دی پیداوار مخلوق دے او چہرے تک خوش ہوندے نے نبی دا چہرہ اللہ والیاں دا چہرہ تکڑ دی مہلت ہی کوئی نہیں ادھر مڑدے ہی نہیں ادھر دھیان ہی نہیں دیندے گانے موسیقیاں فضول نعت کوئی نہیں سارا دن نعت خانیاں سارا دن فضول نعتاں فلاں نعت خان دی فلاں نعت خان دی فلاں شاعر دا سارا دن مسیتیوں میں اگوں پچھوں بھی نعت خانیاں دیا دعائیاں تے سن نعتاں خوش ہوندا ہے تے جس لئے اللہ دی کتاب دی آواز پوے کنا چ تکلیف ہونے لگا وہ نہیں چنگی لگتی اللہ یہ حالت قوم دی جنہ قوموں تے تباہی آتی جس لئے اتھے اپر جاندے اللہ کیوں اللہ سونا انج کیوں ہو جاندا ہے ایڈا سونا بننا تکن دی مہلت کیوں نہیں جدی دید نو دنیا سکدی ہے پئی یہ جڑے سونے بندے جنہاں دی دید نو دنیا سکدی ہے اللہ انہاں دے چہرے تکن دی مہلت کوئی نہیں انہاں دے چہرے تکن دی گنجائش کوئی نہیں جنہاں دے چہرے تکیاں دل باغ ہوندا ہے جنہاں دے چہرے تکیاں اکھاں سکھی ہوندیاں نے جنہاں دے چہرے تکیاں دل راضی ہوندا ہے رونقاں نے جنہاں دے چہرے ہوتے اپنے اندر رونقاں لگدیاں نے جنہاں نو تکیاں اور جنہاں نو تکیاں اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں نے میرے اوتے انہاں نو تکنا نہیں چاہندے دھیان دوجے پاسے اللہ گانے سندے نے موسیقیاں سندے نے اللہ دی کتاب نہیں سندے ادھر دل نہیں لگدا ادھر دل نہیں لگدا نعت خانیاں فلاں دی گل
فلاں مولوی دی بات، فلاں مولوی دی بات، لگے ہوئے نے ہور گلاں تے، کنجراں دیاں گلاں تے، فضول گلاں تے، ضعیف روایتاں تے، موضوع روایتاں تے، واہیات گلاں تے، شاعریاں تے، اللہ دی کتاب دا دھیان ہی کوئی نہیں، خیال ہی کوئی نہیں، خیال ہی کوئی نہیں. یہ حالت ہوندی ہے جس لیے عذاب آؤں ہے. یا اللہ ہور نقشہ دوجی قوم دا تذکرہ آئے گا، قوم عاد دا، اگے جا کے پڑھو گے اللہ دا پیغمبر کہندا ہے میں کہنا اللہ دی عبادت کرو اور میں منگدا کچھ نہیں. تو تہاڈی حالت کی ہے؟ اللہ اللہ، اوے وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں بنان لگے ہوئے ہو، اوے وڈے وڈے فیکٹریاں لان لگے ہوئے ہو، حالانکہ منع تو کوئی نہیں. گل اصل یہ کہ ان مشغول ہو جانا انہاں وچ کہ اللہ دا حکم چنگا نہ لگے، اللہ دی کتاب چنگی نہ لگے. قوم ہود دا تذکرہ اللہ انجے ہی کر دے، تباہ ہوئے. اتعبرون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. وہ ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں کوٹھیاں پہ بناندے ہو، وہ ایڈے ایڈے وڈے محل پہ بناندے ہو، انج لگدا ہے لعلکم تخلدون، شاید سمجھی کھلوتے ہو کہ ہمیشہ ایتھے ہی رہنا ہے. پکے ڈیرے جنہوں آخیدہ پکے ڈیرے لا لے جائے، جنہوں رسول اللہ فرماندے سن یا عبداللہ کن فی الدنیا کانکا سبیل کانکا غریب او عابری سبیل. او عبداللہ دنیا جے گزارا کر گویا کہ تو پردیسی ہے، جے پردیسی نہیں تے انج سمجھ اپنے آپ نو جس طرح مسافر ہیں، سڑکوں سڑکی ٹری جانا پیا. کوئی بندہ پاکستان جے ملک چھوٹے دا امریکہ دا ویزا قسمتاں نہ لگ جائے، اوتھے جا کے پیسے کمان لگ پوے، موجاں ہو جان، پھر بھی لوگوں دل سکدا رہندا ہے. اجنبی جو ہویا، پردیسی جو ہویا، ہائے پردیسیاں دے دل لٹدے رہندے نے. چلیے کدی پاکستان اپنی گلیاں تکیے جا کے یا عبداللہ کن فی الدنیا کانکا غریب. او عبداللہ دنیا چ ہو جا جس طرح پردیسی ملکاں چ بندہ ہوندا ہے. ایتھے تیرا دل نہیں لگنا چاہیے، ایتھے تیرا ڈیرا نہیں ہونا چاہیے. دل یہ کوئی کردا کوٹھی بنائیے تے اپنے پنڈ جا کے جتے سڑکاں بھی کوئی نہیں جاندیاں ہوندیاں ہیں. اوے جی امریکہ کے پاکستانی دا دل اپنے پنڈ والی وجدا ہے تے تو جنت وچ آیا ہویا، تیرا دل ایتھے کیوں لگدا ہے؟ قوم نو پیغمبر کہندا میری گل نہیں سن دے، اللہ دی کتاب نہیں سن دے، منو بیماری سمجھ آ گئی ہے. وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں بنان لگے ہو، وڈیاں وڈیاں فیکٹریاں بنان لگے ہو، اللہ دے حکماں دی پرواہ کوئی نہیں جے، اللہ دی گل سن دے نہیں ہو، میرے ول دھیان نہیں دیندے. انج لگدا لعلکم تخلدون کہ پکے ڈیرے لا لے جے، پکے ڈیرے لا لے جے. او سن لو پھر کائنات والےو جڑا ایڈے پکے ڈیرے لائے کہ اپنے ڈیریاں چ اللہ دی آواز دے وڑن دا رکھنا بھی کوئی نہ رہن دے، اپنے کناں چ بھی رکھنا کوئی نہ رہن دے، اپنے دل وچ بھی رکھنا کوئی نہ رہن دے. دل وچ بھی کوٹھیاں پکیاں وڑ جان، کناں وچ بھی گانے وڑ جان، اکھاں وچ بھی کنجریاں بہ جان ڈیرے لا کے. جدوں بندیاں دیاں اکھاں کنجریاں تے مرکوز ہو جان، جدوں بندیاں دے کن گانیاں تے مرکوز ہو جان، جدوں بندیاں دے دلاں چ سب کچھ دنیا ہی دنیا وڑ جائے تے مالک واتے کوئی رکھنا ہی خالی نہ رہ جائے، نہ کنا وچ نہ اکھاں وچ نہ دل وچ. جدوں انج بندے دنیا تے مست ہو جان، اللہ دی کتاب بھی نہ دلاں جاندی ہوئے، کنا چ آواز بھی قرآن دی چنگی نہ لگدی ہوئے، اکھاں نو نبی دا حسن بھی چنگا نہ لگدا ہوئے. اے روز جڑے سویرے اٹھ کے داڑیاں مننے ہیں اسے واسطے ہی نا کہ نبی دا چہرہ چنگا نہیں لگدا نا سانو. ہے نبی سونے دی شکل نہیں تو داس سے اٹھ کے مننے انگریز آر دی بوتھی بنانے نا. اللہ اللہ یہ گل ہے، یہ علامتاں ہوندیاں نے، یہ نشانیاں ہوندیاں نے بندیاں دیاں. پتہ لگدا رہندا کیڑی شے چنگی لگدی ہے انہاں نوں تے کیڑی شے نہیں چنگی لگدی. اللہ اللہ. جیڑا کوئی لیڈر چنگا لگن لگ پوے وہ ہار دے کپڑے بندے پان لگ پیندے نے، جیڑی کنجری چنگی لگن لگ پوے کڑیاں وہ ہار دے کپڑے فیشن بنا لیندیاں نے. جیڑی شے چنگی لگی وہ تے ہر شے چنگی لگدی ہے نا. اللہ 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 اللہ. ہاں لوگو چہرہ چنگا نہیں لگدا، سنت چنگی نہیں لگدی، طریقہ چنگا نہیں لگدا. جیڑی کتاب اللہ دی سناندا ہے وہ کتاب چنگی نہیں لگدی. جس لے قوم دی اے حالت ہوئے
کہ میں اللہ کہنا اے جو کئی بے خبر ہو گئے نے میرے کو جدو بے خبری دا عالم اے ہوئے انج پتہ لگے جس طرح انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں ویتھے قرآن سنان والا کوئی ہے کنجرا سارے آدھا پتہ نہیں اللہ اللہ اگر بھرتی ہوندے نا ساڈے ایس پی تے سی ایس پی تے اے سی تے ڈی سی انہاں دے انٹرویو اخباراں چھپتے رہندے نے دیکھو پوچھنے والا پوچھے نور جہاں کون ہے فلاں کون ہے فلاں کون ہے کنجریاں دے پوچھن کنجراں دے پوچھن کرکٹراں دے پوچھن ہاکی دے پلیئراں دے پوچھن سارے شجرے دستے نے کہ جب پوچھ لیا جائے ابو بکر صدیق کون ہے تو پتہ کوئی نہیں ہے جب پوچھ لیا جائے محمد رسول اللہ کون ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے اللہ 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 ایک ہی حالت پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کی کتاب میں کوئی پتہ نہیں اللہ اللہ یاد ایک دن میں کہیں کوئی بیٹھا ہوا حکومت کا زمانہ سے گل پھر کوئی سود دی میں آ گیا سود اللہ کی لعنت ہے کہ میرا حرام ہے بڑی معصومیت میں لیکن کوئی حق سود حرام ہے قرآن کی لکھے انا للہ و انا الیہ راجعون میں قرآن کی آیت پڑھ کے سوال 24 صاحبوں ادھر ادھر گلا کرنے لگتے ہیں ایک کان دینے کے بعد نہیں کرے یہ حالت ہو جاتی ہے بندے جدو اینی غفلت ہو جائے نا اینی نہ پیغمبر دا چہرہ چنگا لگے نہ اللہ دی کتاب دی آواز چنگی لگے او ویلا ہوندا اللہ دی پکڑ دا دنیا چ اینی مشغولیت ہو جائے کہ آخرت دی فکر بالکل ختم ہو جائے آج دے سبق وچ اے اشارہ ہے سنیو ذرا کتاب انزل الیک اے کتاب ہے لوگو اے کتاب ہے جڑی میں اتاری ہے کتاب اے کتاب اتاری گئی اے کتاب اتاری گئی او میرا پیغمبر سنا سنا صبح سنا شام سنا دکھ سنا سکھ سنا اوکھیاں ہو کے سنا سوکھیاں ہو کے سنا ہاں میں تکنا پیا سنا 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 تنگ ہو گیا میرا سونا من دے ہی کوئی نہیں سن دے ہی کوئی نہیں دھیان ہی کوئی نہیں دین دے تنگ نہ ہووی میرا سونا تنگ نہ ہووی کوئی سنے سنے کوئی نہ سنے نہ سنے کوئی منے کوئی نہ منے نہ میرا پیغمبر کوئی ہسے کوئی راضی کوئی نسے کوئی انگلیاں تنے اے میرا پیغمبر جد تک تیری زندگی جساوے جد تک زبان بول دی میرا قرآن سنائی جا یہ انداز ہے لا یکن فی صدرک حرج من او میرا سونا تیرا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے یہ تو مجھاں دے وس پی گیا یہ تو مردیاں دے وس پی گیا یہ تو کھوٹیاں دے وس پی گیا یہ تو نہ قدراں دے وس پی گیا میں قرآن سنا منو گالاں کر دے میں دعاواں دینا منو پتھر مار دے ہائے کنج دے نہ شکریاں دے وس پی گیا اوے میں اللہ وال بلانا وا تے منو مردیاں وال بلاندے نے پھر گالاں بھی منو کڈدے نے تے گستاخ بھی منو کہندے نے میری گل بھی نہیں سن دے دھیان نال میں سنان لگنا تے مشورے کر کے دہائی پا دیندے نے مشورہ کی دعا نے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ اتھے رولا پایا کرو اتھے شور پایا کرو لعلکم تغلبون قرآن دی آواز نیوی ہوئے تے تاں تسی غالب ہوو گے بتاں دا پجاری قبراں دا پجاری پیغمبر اتے غلبے دی کوئی شکل ویکھدا ہے کہ قرآن دی آواز نیوی ہوئے اللہ کہندے نے میرا سونا میں تیرے نال ہاں میں قرآن دی آواز نیوی نہیں ہون دینی سنائی جا قرآن دی آواز اونچی ہوئی تے محمد غالب ہے قرآن دی آواز اونچی ہوئی تے ابو بکر غالب ہے قرآن دی آواز اونچی ہوئے تے عمر غالب ہے قرآن دی آواز اونچی ہوئے تے اللہ والا غالب ہے قرآن دی آواز اونچی ہوئے تے صدیق غالب ہے قرآن دی آواز اونچی ہوئے تے شہید غالب ہے قرآن دی آواز اونچی ہوئے تے صالح غالب ہے قرآن دی آواز اونچی ہوئے تے اللہ دے بندے غالب نے تے قرآن دی آواز نیوی ہوئے تے شیطان دے بندے غالب نے
یہی تو مقابلہ لگا ہوا. میرا سونا سنائی جا, کوئی سندا ہے سنے, کوئی نہیں سندا نہ سنے, کوئی رولا پاندا ہے پاوے, کوئی نہیں پاندا نہ پاوے. اللہ دہائی پائی ہوئے نے مینوں سنا نہیں دیندے. ہائے اللہ تیرے سمجھان تو قربان جا. اللہ کہندے نے جے کچھ بدبختاں نے, جے بہتے پلیتاں نے, جے بہتے دنیا داراں نے, جے بہتے دنیا دے کتیاں نے رولا پایا ہویا سن نہیں دیندے تے میرا پیغمبر ذرا ایک ہور پاسے بھی تے تکنا. کچھ او لوگ بھی تے ہیں نا جڑے دنیا بیوی بچے بال گھر بار عزتاں شزتاں ہر شے قربان کر کے تیری چھپر دی مسجد وچ آ کے ڈیرا لایا ہویا نے, کان تیرے والے لائے ہوئے نے. کس ویلے آیت اترے, کس ویلے سوہنا بولے, کس ویلے نویں آیت آوے تے اسی دلاں چ نویاں رونقاں لائیے. آیت اترے ہم یستبشرون, انہاں دے چہرے کھلن لگ پیندے نے. اے کھلدا باغ نہیں ویکھدا مدینے ہے, اے اپنی مسجد وچ اے جڑا ابو ہریرہ بیٹھا ہویا ہی, اے اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے نہیں, اے ابو بکر اے روٹیاں آیا خوش نہیں ہوندے, دودھ آیا خوش نہیں ہوندے, کوئی بوٹیاں آیا خوش نہیں ہوندے. جس دن نویں آیت اترے نا قرآن دی یستبشرون, انج سمجھدے نے کہ اج بینک بیلنس ود گیا ہے ساڈا. اللہ اللہ اے بھی تے ہیں نا میرا سونا جے ہور بکواس کرن والے نے تے اپنا دھیان ادھر کر. ذکرى للمؤمنین, مومن خوش بھی تے ہوندے نے نا, مومنہ دی دولت بھی تے بندی ہے نا, اوے مومنہ دی رونق بھی تے بندی ہے نا, مومنہ دا بینک بیلنس بھی تے بندا ہے نا. او ضیاء اللہ جے ارد گرد والے گالاں کردے نہیں, جے مشرک ناراض نہیں تے کوئی گل نہیں. ذرا ویکھیا کر درس وچ بیٹھے ہاں بندیاں دے چہرے کنج کھلدے نے قرآن سن دے. اے جے تسلی اللہ مومناں نوں تے موحداں نوں دیندے نے. ذکرى للمؤمنین, او دین سنان والا, او کتاب سنان والا, میری کتاب سنانا ہے. ہاں مومناں دے چہرے کھلدے نے, مومناں دے کھلے چہرے ویکھ کے میری رحمت خوش ہو جائے. اللہ پیغمبر نو اللہ تسلیاں دے نال اللہ لوگاں نو کہندے او اتبعوا من دونہ, او جنہاں نو سننا ہی نہیں ملدا, او جڑے پراں بھجدے نے پے, او جڑے نفرت کردے نے پے, او تے ایک دن میرے عذاب وچ آ جان گے. لیکن اوے سنن والے ہو جنہاں نو سنن دا موقع ملدا ہے, جنہاں دے چہرے کھلدے نے, جنہاں نو قرآن لذت دیندا ہے. اوے دیکھیو تسی بھی کرے انج نہ کریو کہ جڑے نہیں سن دے تسی بھی او نہار غافل ہو جاؤ, سن کے تے بے پرواہ ہو جاؤ, سن کے تے بے توجہ ہو جاؤ. نا غفلت قابل معافی نہیں جے. پرا رہے دھیان ہی نہ کرے وہ بھی مجرم ہے. لیکن جڑا سن کے بے دھیانہ ہو جائے, وہ سن کے غافل ہو جائے, وہ سن کے پرواہ نہ کرے, نا غفلت نہ کریو. اتبعوا من دونہ اولیاء, اور جدو قرآن دا حکم صاف سن لو, جدو قرآن دی آیت صاف سن لو, مردے نہیں سن دے. اور جدو قرآن صاف سن لو اللہ ہی عالم الغیب اور کوئی عالم الغیب نہیں. اور جدو قرآن صاف سن لو اللہ حاجت روا اور کوئی حاجت روا نہیں. اور جدو قرآن صاف سن لو اور بے ایمانیاں نال اور حرام خوریاں نال اور جھوٹ دے کاروبار نال اور بددیانتی دے کاروبار نال اور نمبر 2 مال ویچن نال نہیں جے پوری پینی, نہیں جے پوری پینی, جدو بھی پوری پینی جے, جدو بھی پوری پینی جے کنج پینی ہے جی اللہ دے فضلاں دے نال. جدو اے قرآن سن لیندے ہو, قرآن سن لیندے ہو تے سن کے غافل نہ ہو جائیو. انج نہیں قرآن سنیو تے منی جا کے لینن دی, منی جا کے سٹالن دی, منی جا کے بے نظیر دی, منی جا کے میاں نواز شریف دی, منی جا کے اس بندے دی, ہاں دنیا داراں دی منی. جس طرح لوگاں نو تکیا انجے ہی کری گیا, جس طرح بہتیاں نو تکیا انجے ہی کری گیا. اللہ کہندے نے نا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اے جڑا قرآن سن دے ہو اے دے پیچھے لگ جا. انج نہ کریو کہ سن کے قرآن
تے پیچھے کسی ہور دے نہ قرآن سنو تے میں اللہ دے حکماں دے پیچھے لا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور میرا قرآن چھڈ کے ولی بنائے ہوئے جو دنیا تے کڈیاں صاف گلاں کردا ہے، فلاں مولانا، فلاں پیر صاحب، فلاں حضرت صاحب، بڑی اچھی سرکار، فلاں اللہ دا ولی، فلاں شیخ القرآن، فلاں شیخ التفسیر، فلاں شیخ الحدیث۔ نا 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 نا، جتھے قرآن دی گل آ جائے لا تتبعوا من دونہ اولیاء، نا 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 نا، اوتھے کسی ہور دا حوالہ، اوتھے کسی ہور دے پیچھے ٹرنا، اوتھے کسی ہور دے پیچھے لگنا، اونوں ولی من کے، اونوں وڈا من کے، اونوں قریبی من کے، اونوں سجن من کے۔ میرے تو بہتا قریب کوئی نہیں بندیاں دے تے میرے تو بہتا سجن کوئی نہیں دے بندیاں دے، میرے قرآن دے پیچھے لگ جاؤ۔ قلیلا ما تذکرون، منو پتہ ہے تسی تھوڑیاں گلاں یاد رکھ دے ہو، بہتیاں نہیں رکھ دے، او کر لو یاد اور رکھ لو یاد، او قرآن پلے بن لو، او میری کتاب پلے بن لو۔ اتبعوا، اے دے پیچھے لگ جاؤ، پیچھے لگ جاؤ، دکان اتے دے پیچھے ٹر، کرسی اتے دے پیچھے ٹر، تاج پائے دے پیچھے ٹر، محل وچے دے پیچھے ٹر، مسیتی دے پیچھے ٹر، مدرسے دے پیچھے ٹر، اور میرے قرآن دا پیچھا نہ چھڈی، میری رحمت تیرا پیچھا نہیں چھڈن لگی تے میری رحمت تیری کنڈ ننگی نہیں ہون دین لگی۔ کامیابی یہ ہوئی ہے اگے میری محنت ہوئے، پیچھے اللہ دی رحمت ہوئے، آئی تو کامیابی لگنی ہے نا، ہوئی تو نہیں لگنی۔ کہ جنہاں لوگاں دی کنڈ پچھو میری رحمت نکل جائے، او میرے کولو غافل ہو جان، او میرے کولو بے توجہ ہو جان، میری رحمت ول نہ تکن، میرے ول بے توجہ ہو جان، میری کتاب نہ سنن، میرے پیغمبر دا چہرہ تکنا برداشت نہ کرن، او ہوئی قوماں ہوندیاں نے، او ہوئی بستیاں ہوندیاں نے جنہاں نو میں تباہ کر دینا وا۔ کم اہلکنا من قریۃ، آیا بستی دا تذکرہ جنہوں نے میں تباہ کرنا، پتہ ہی کس حال تباہ کرنا، کس حال اجی فجا باسنا بیاتا، یا میرا عذاب راتی آمدا ہے، او ہم قائلون، یا دوپہری آمدا ہے جس لے ستے ہوندے نے۔ آئے میں ستیاں نو کیوں پھڑنا وا؟ کیا میں جیوندیاں نو نہیں پھڑ سکدا؟ نہیں نہیں، راتی ستیاں نو جا پھڑنا، دوپہری ستیاں نو جا پھڑنا۔ عذاب جس لے میرا آندا ہے، اکثر قوموں تے عذاب یا راتی آیا یا دوپہری ستیاں تے آیا۔ کیوں 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 میرا اللہ کہندے میں دسنا چاہنا، اے کوٹھیاں چ وس دے، اے کاروبار کر دے، اے جیو دے جاگ دے، اے بول دے رس دے ہس دے، اے ہوشیار نظر آن والے، اے کھلیاں اکھاں والے، اے کھلیاں کناں والے، اے سنن والے، سب کچھ میرے قرآن تو، میرے نبی دے چہرے تو دور ہو کے میرے کاغذاں وچ مردے ہو گئے نے۔ تاں راتی پھڑنا وا، ستیاں نو تاں پھڑنا وا۔ میں دسنا چاہنا، میں جدو پھڑنا غفلت والیاں نو پھڑنا وا، جڑے میرے قرآن کو غافل، حالت غفلت جیسے واسطے پھڑنا وا، دسن وتے کہ میرے قرآن کو غفلت دی حالت ناقابل معافی ہے، میرے پیغمبر دی سنت کو غفلت دی حالت ناقابل معافی ہے۔ اس واسطے جدو میں بستیاں نو پھڑیا ہے، یا راتی ستیاں نو یا دوپہری نو، تاکہ پتہ لگے غافل قوماں نو میں مکا دینا، جڑے جاگ دے نے، جڑے جاگ دے نے انہوں تے میری رحمتاں وسدیاں نے۔ ہاں وہ جڑے جاگ دے نے، جڑے جاگ دے نے، وہ دنے بھی دکاناں تے بھی دھیان میرے ول، وہ مکاناں تے بھی دھیان میرے ول۔ وہ نہیں جاگ دے او ہوندے نہیں، جاگ دے او ہوندے نہیں جنہاں نو ستیاں بھی بستر تے دل نہیں لگدا، راتی اٹھ کے بھی المستغفرین بالاسحار، راتی اٹھ کے بھی میرے نال گلاں کرن لگ پیندے نے۔ انج دھیان ہوندا نے، دھیان ہوندا نے، میں انہاں دی نیند وچ بھی موجود ہونا، میں انہاں دی شادی وچ بھی موجود ہونا، میں انہاں دی غمی وچ بھی موجود ہونا، میں انہاں دے سکھ وچ بھی موجود ہونا، میں انہاں دے دکھ وچ بھی موجود ہونا۔ تے غافل ہوندے نے جنہاں منوں کڈیا ہوندا اپنے گھروں، جڑے منوں اپنے گھروں کڈ دے، میں انہاں نوں اپنی دنیا وچوں کڈ دینا وا۔ تے جڑے منوں ہر جگہ وسا لین، میں ہر جگہ اپنی رحمت انہاں دے انگ انگ تے رو رو وسا دینا۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا اللہم اہدنا اللہم عافنا اللہم عافنا۔ یا اللہ سونا تیری بنائی ہوئی دنیا، تیریاں بنائیاں ہوئی لذتاں، تیریاں بنائیاں ہوئی خوشیاں، تیریاں بنائیاں ہوئی چاہتاں، تیرے بنائے ہوئے پتر تے تیریاں دتیاں ہوئی دھیاں، تیریاں دتیاں ہوئی نعمتاں تے شہواں اے ہوئی منو اپنے وال کھچدیاں نے پیاں۔ اللہ انہاں نو غیر مؤثر کر، اپنی رحمت نال منو اپنے پاسے کھچ لے، اپنی یاد والے پاسے کھچ لو اللہ، اپنی کتاب والے پاسے کھچ لو اللہ، اپنے نبی دی سنت والے پاسے اپنی رحمت نال کھچ لو اللہ۔ اے تیریاں دتیاں ہوئی شیاں اللہ انہاں نو اینا کمزور کر دے کہ میرے تے اینا زور نہ پا دے کہ منو تو بھول جائیں، میری کتاب الکنڈ ہو جائے، میں نبی دے چہرے تو سنت تو محروم ہو جاؤں۔ اللہ میری زندگی دا سہسا ایک ایک عمل ایک ایک قول اپنے نبی دی سنت دا رنگ چھڑا۔ اللہ میری زندگی دی ایک ایک ساہ چ اپنی کتاب دا دیوا بال۔ اللہ میری زندگی دی ایک ایک لمحے چ اپنی موجودگی رحمت دی بنا۔ ارحمنا ارحمنا اقض حاجاتنا ادفع بلیاتنا سہل مشکلاتنا۔ جے وس نہ لگے تو پھر تیرے کول منگن تو سوا کی چارہ ہے، تیرے کول منگنا ہی تے میرا بڑا چارہ ہے، تیرے اگے رونا ہی تے ساڈا بڑا زور ہے، تیرے اگے نیوا ہونا ہی تے ساڈی بڑی طاقت ہے۔ اللہ تیرے کول منگنا ہی ساڈا آخری حربہ ہے، تیرے مانگتاں رحم کر، اپنی رحمت نال اپنی عبادت والے پاسے لا، اپنی رحمت نال اپنی توحید تے پکا کر، اپنی رحمت نال اپنے نبی دی سنت تے پکا کر، اپنی رحمت نال اپنی کتاب تے پکا کر، اپنی رحمت نال اپنی یاد ساڈے دلاں وچ وسا، اپنی رحمت نال اپنے نبی دا حسن ساڈی زندگی وچ بنا، اپنی رحمت نال اپنی کتاب دیاں روشنیاں ساڈے بازاراں تے ساڈے کاروباراں تے ساڈے مزاراں تے ساڈے درباراں اپنی کتاب دے دیوے بال۔ ارحمنا اللہم اشفنا من کل داء شفاء کاملا عاجلا انک انت الشافی انک انت الشافی اشفنا من کل داء۔ شو دی بیماری تو، ریا دی بیماری تو، حسد دی بیماری تو، دکھلاوے دی بیماری تو، دنیا داری دی بیماری تو، دنیا دی ودی ہوئی محبت دی بیماری تو، بغض و نفاق دی بیماری تو، ایک دوجہ دی حسد دی بیماری تو، ایک دوجہ دی خوشیوں تے کڑن دی بیماری تو، ان ساریاں بیماریاں تو اللہ سینہ انج پاک کر جس طرح جنتیاں دے سینے پاک کرنا ہے۔ سانو جنتی بندے بنا، مومن بندے بنا، صابر بندے بنا، شاکر بندے بنا، او بندے بنا جڑے دنیا تے تیرے نبیاں دے نقش قدم تے چل دے نے تے قیامت والے دن تیرے نبی دے جھنڈے تھلے ہون گے۔ اللہ سونا او بندے بنا، او یاد والے بنا جنہاں دے سامنے تیری کتاب پڑھی جائے تو انہاں دا روحاں کھلو جاندا ہے، اکھاں چوں اتھرو وگ پیندے نے۔ اللہ او بندے بنا جنہاں دے سامنے تیری سنت آ جائے، تیرے نبی دا طریقہ آ جائے تے ساری دنیا نو چھڈ کے تیرے نبی دی سنت تے پکا ہو جاندے نے۔ اللہ سونے او انسان او بندے بنا جڑے تنوں راضی کردیاں دنیا تے ناراض کر سکدے نے لیکن دنیا نو راضی کردیاں تنوں ناراض نہیں ہون دیندے۔ توفیقاں بخش تنوں راضی کر لئیے، توفیقاں بخش تیری یاد کر لئیے، توفیقاں بخش تیرا دین انج بیان کریے جس طرح حق ہے۔ اللہ طاقتہ بخش تیرے گے انج جھکیے جس طرح حق ہے۔ اللہ طاقتہ بخش تیری کتاب دیاں انج تلاوتاں کریے جس طرح تلاوتاں دا حق ہے۔ اللہ انج تبلیغاں کریے جس طرح تبلیغاں دا حق ہے۔ اللہ انج سنیے جس طرح سنن دا حق ہے۔ اللہ انج عمل کریے جس طرح عمل دا حق ہے۔ تیری رحمت انج وسے جس طرح نیک بندیاں دا حق ہے۔ تیری مغفرت انج ملے جس طرح نیک بندیاں دا حق ہے۔ ارحمنا اشفنا اقض حاجاتنا
ادفع بلياتنا ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا من شر الشياطين وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك یا اللہ تیرے غصے تو بڑا ڈر لگتا ہے کمزور ہاں سست ہاں نہیں پورا پہ ہوندا لیکن ڈرنے بڑا واللہ سچا تو جاننا دلاں دے حال تیرے غصے تو بڑا ڈر لگتا ہے تیری ناراضگیاں تو بڑا ڈر لگتا ہے اپنی رحمت نال انج دا راضی ہو جا کہ تیری ناراضگیاں دے خطرے ٹل جان اپنی مہربانی نال انج دا خوش ہو جا کہ تیرے غصے دے خطرے ٹل جان انا نعوذ برضاک من سخطک اپنی رضا نو اپنے غصے دے اتے چھتری بنا لے اپنی ارحمنا یا ذا الجلال والاکرام تقبل منا آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها زکها انت خیر من زکاها یا ذا الجلال والاکرام سانو بھی ساڈی اولاداں نو بھی ساڈی بناتاں نو ساڈی ازواجاں نو احباب نو سب اللہ اسلام دے دعوے داراں نو سچا نمازی بنا موحد بنا مومن بنا کتاب دا قاری بنا عالم بنا عامل بنا اللہ دھوکے دین والے تو بچا جھوٹے لیبل والے تو بچا اپنے نبی دی سچی تابعداری عنایت فرما توب علینا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين